अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हम लोग सुबह से लेकर के सुबह सादिक से लेकर के ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जो शादीशुदा हैं वो जिमा से रुके रहते हैं, यानी हर वो काम जिससे रोज़ा टूट जाता है वो काम नहीं करते हैं, है ना। भूख बहुत तेज़ लगी होती है लेकिन इसके बावजूद हम नहीं खाते हैं। प्यास शिद्दत की लगी रहती है लेकिन इसके बावजूद हम पानी नहीं पीते हैं, है ना। इन तमाम चीज़ों से रुके रहने के बावजूद कभी कभार हम लोग ऐसा काम कर जाते हैं, ऐसा काम कर लेते हैं जिसकी वजह से रोज़ा तो नहीं टूटता, लेकिन रोज़े का जो असल सवाब मिलना चाहिए वो सवाब हमें नहीं मिलता है और रोज़ा हमारा मकरूह हो जाता है। बताइए, सुबह सादिक से लेकर के हम लोग ग़ुरूब आफ्ताब तक हर काम से रुके रहते हैं, भूख प्यास हर चीज़ को बर्दाश्त कर लेते हैं। तो हमें चाहिए कि जिन चीज़ों से रोज़ा मकरूह हो जाता है, जिन चीज़ों को करने से या वो काम जिससे रोज़े के सवाब में कमी का सबब पैदा हो जाए उस काम से रुके रहें, है ना। तो आज मैं आपके सामने कुछ चीज़ों का ज़िक्र करने वाला हूँ जिसके ज़रिए से रोज़ा मकरूह हो जाता है और रोज़े का जो सवाब हमें मिलना चाहिए उस सवाब में कमी का सबब बनता है ना। वो क्या चीज़ें हैं आप गौर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। नंबर 1, झूठ बोलना। दोस्तों, मजाक में भी, हंसी मजाक में बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं। तो अगर कोई हंसी मजाक में भी झूठ बोलता है तो इसकी वजह से रोज़े का जो सवाब मिलना चाहिए उस सवाब में कमी का सबब पैदा होता है। रोज़े का सवाब मुकम्मल तौर पर नहीं मिलता है और रोज़े को मकरूह कर देता है। एक चीज़ हो गई दोस्तों। दूसरी चीज़ है गीबत। गीबत करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। रोज़े की हालत में अगर आप नहीं भी हैं तब भी गीबत करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन अगर आप रोज़े की हालत में हैं और इसके बावजूद आप गीबत कर रहे हैं किसी की, तो फिर ऐसी कैफियत में आपको और ज़्यादा गुनाह मिलेगा और इसकी वजह से आपके रोज़े का जो सवाब होगा वो कम हो जाएगा और रोज़ा मकरूह हो जाएगा। इसी तरह से चुगली करना भी रोज़े को मकरूह कर देता है, रोज़े का सवाब कम कर देता है ना। हदीस पाक में है, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तातुन, कि चुगलखोर हरगिज़ जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो चुगली करना ये बहुत बड़ा गुनाह है, समझ लीजिए, है ना। अगर रोज़ा रख कर के कोई चुगली करता है, गीबत करता है, तब तो और बहुत बड़ी बात है। 3 चीज़ें हो गई दोस्तों जिनके ज़रिए से रोज़ा मकरूह हो जाता है, जिसके ज़रिए से रोज़े का जो सवाब मिलना होता है उस रोज़े के सवाब में कमी का सबब पैदा होता है। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ है गाली देना, है ना। ख़ास कर हम लोग गाली सबसे ज़्यादा उस वक्त देते हैं जब किसी से झगड़े लगते हैं, किसी से लड़ाई हमारी हो जाती है और ख़ास कर औरतें बहुत ज़्यादा गाली एक दूसरे को देती हैं। ऐसी कैफियत में उन्हें समझना चाहिए कि हम रोज़े की हालत में हैं और रोज़े की हालत में अगर एक दूसरे को गाली देता है तो फिर ऐसी कैफियत में उसका रोज़ा मकरूह हो जाता है, उसके रोज़े का सवाब कम कर दिया जाता है ना। तो अगर आप रोज़े की हालत में हैं, कोई आपसे लड़ाई करना चाहता है ना, तो आप कह दें कि भाई मैं रोज़े की हालत में हूँ, आप ऐसा ना करें, है ना। तो रोज़े की हालत में गाली देना भी ये रोज़े को मकरूह कर देता है, रोज़े का सवाब कम कर देता है। 4 चीज़ें हो गई दोस्तों। 5वीं चीज़ है बेहुदा बात करना। कभी कभार हम दोस्तों के साथ बैठे होते हैं तो हम लोग बेहुदा बात करना शुरू कर देते हैं, है ना। बेहुदा बात करने से भी रोज़ा मकरूह हो जाता है, रोज़े का सवाब कम कर दिया जाता है ना। गंदी बातें करना, बेहुदा बातें करना, इससे भी रोज़े का सवाब कम कर दिया जाता है ना। तो आप रोज़े की हालत में हैं तो अच्छी अच्छी बातें कीजिए। वैसे भी रोज़े की हालत में नहीं भी हैं तब भी इस्लाम और हमारा मज़हब ये इजाज़त नहीं देता है कि आप गंदी बातें करें, बेहुदा बातें करें, है ना। 5 चीज़ें हो गई दोस्तों। 6ठी चीज़ ये है कि किसी को तकलीफ़ देना, है ना। अगर आप किसी को तकलीफ़ देते हैं तो तकलीफ़ देने की वजह से भी आपका रोज़ा मकरूह हो जाता है, रोज़े का सवाब कम कर दिया जाता है। तकलीफ़ किसी भी तरह से हो सकती है। आप किसी को मारते हैं, आप किसी को ज़ुबान के ज़रिए से वो बातें बोलते हैं दूसरे को जिसके ज़रिए से उसके दिल में तकलीफ़ होती है, आप उसको बुरा भला कहते हैं। तकलीफ़, हर वो काम जिससे दूसरे को तकलीफ़ हो वो काम अगर आप करते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में आपका रोज़ा मकरूह हो जाता है, रोज़े का सवाब कम कर दिया जाता है। दोस्तों, 6 काम जो हमने आपको बताए जिनसे रोज़ा मकरूह हो जाता है, जिससे रोज़े का सवाब कम कर दिया जाता है, ये चीज़ें ऐसी हैं जो रोज़े में ऐसा करना गलत तो है ही है,
لیکن اگر آپ روزے کی حالت میں نہیں بھی ہیں تب بھی ایسا کام کرنا، یہ سب کام کرنا ناجائز و حرام ہے۔ یہ کام آپ نہیں کر سکتے ہیں، نہ جھوٹ بول سکتے ہیں، نہ غیبت کر سکتے ہیں، نہ چغلی کر سکتے ہیں، نہ دوسروں کو تکلیف دے سکتے ہیں۔ یہ سب ایسا کام ہے جو روزے کے علاوہ بھی اگر آپ کرتے ہیں تو ایسا کام کرنا ناجائز و حرام ہے نا۔ تو ان سب کاموں سے آپ بچے رہیے۔ 6 چیزیں ہو گئی دوستوں۔ 7ویں چیز ہے روزے دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھنا ہے نا، چبانا، یہ مکروہ ہے۔ بہت سارے لوگ روزے کی حالت میں کیا کرتے ہیں، ربر منہ میں رکھ لیتے ہیں، یا پھر کوئی بھی چیز ہے نا، کوئی بھی چیز منہ میں رکھ لیتے ہیں، اگرچہ اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا ہے، لیکن آپ کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ بھائی میں روزے دار ہوں، روزے کی حالت میں ہوں، تو پھر ایسی کیفیت میں آپ کوئی بھی چیز اپنے منہ میں نہ رکھیں، کوئی بھی چیز آپ اپنے منہ میں رکھ کر کے نہ چبائیں۔ اگر چباتے ہیں تو پھر ایسی کیفیت میں روزہ تو آپ کا نہیں ٹوٹے گا، لیکن روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ ہاں، اگر وہ ذائقہ ایسی چیز ہے جس کو آپ چبا رہے ہیں، اگر وہ ذائقہ محسوس آپ کو ہو رہا ہے اور تھوک کے ذریعے سے اگر حلق کے نیچے اتر گیا وہ ذائقہ، تو پھر ایسی کیفیت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر ربر وغیرہ ہے جس کا ذائقہ کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا ہے تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن روزہ مکروہ ہو جائے گا، روزے کا ثواب کم ملے گا آپ کو، ہے نا۔ تو اس کام سے بھی آپ پرہیز کریں۔ 7 چیزیں ہو گئی دوستوں۔ 8ویں چیز ہے روزے دار کا کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا، ہے نا۔ اگر کلی کرتے ہیں ویسے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ مبالغہ کرتے ہیں کلی کرنے میں، ناک میں پانی ڈالنے میں، تو پھر ایسی کیفیت میں روزہ تو آپ کا نہیں ٹوٹے گا، لیکن روزہ آپ کا مکروہ ہو جائے گا، ہے نا۔ 8 چیزیں ہو گئی دوستوں۔ 9ویں چیز یہ ہے منہ میں تھوک اکٹھا کر لیں، ہے نا، جمع کر لیں، اس کے بعد اس تھوک کو آپ نگل لیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ اگر ایسا آپ کام کرتے ہیں، منہ میں تھوک جمع کر کے رکھتے ہیں اور یک بارگی آپ نگل جاتے ہیں، تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزے میں ثواب کم ہوتا ہے، کمی کا سبب بنتا ہے۔ یہ چیزیں ہو گئی دوستوں 8 چیزیں جس کے ذریعے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ثواب میں کمی کا سبب پیدا ہوتا ہے۔ 9ویں چیز ہے دوستوں بری چیز دیکھنا، ہے نا۔ کبھی کبھار ہم لوگ بازار میں جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے، تو لڑکیوں پر نظر پڑتی ہے، تو پھر ایسی کیفیت میں ہمارے ذہن میں شیطانی وسوسہ آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم اپنے ذہن میں برے خیال لاتے ہیں اور بری نظروں سے دوسروں کو دیکھتے ہیں۔ تو اس سے بھی پرہیز کرنا یہ بے حد ضروری ہے، اس سے بھی ہمارے روزے پر کافی اثر ہوتا ہے اور اس سے روزے کے ثواب میں کمی کا سبب بنتا ہے نا۔ اور 10ویں چیز ہے دوستوں بری چیز سننا، ہے نا۔ ہم گانے اگر روزے کی حالت میں سنتے ہیں تو پھر ایسی کیفیت میں ہمارے روزے پر کافی اثر ہوتا ہے۔ ویسے گانا سننا یہ بہت بہت بڑا گناہ ہے نا۔ کچھ گانے تو ایسے ہوتے ہیں جس میں کفریہ الفاظ بھرے پڑے رہتے ہیں، تو پھر بہرحال کوئی بھی گانا ہو، ایک مسلمان کو ہمارے مذہب میں، ہے نا، ہمارے مذہب اسلام میں گانا سننا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ تو اگر کوئی گانا سنتا ہے روزے کی حالت میں تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اور روزے کا ثواب اسے کم ملتا ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ اور مووی دیکھنا، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں روزے کی حالت میں ہوتے ہیں اور وہ کچھ کام نہیں کرتے ہیں اور دن بھر میں 2-3 موویز دیکھ کر کے ختم کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بھائی میں تو روزے کی حالت میں ہوں اور میرا روزہ بھی ہو گیا اور فلم بھی میں نے دیکھ لی۔ تو پھر ایسی کیفیت میں ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی مووی دیکھنا یہ ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے نا۔ اور اگر روزے کی حالت میں کوئی دیکھتا ہے تو پھر یہ آپ سمجھ لیجئے کتنا بڑا گناہ ہے۔ بہت ساری موویز ایسی ہوتی ہے جس میں غلط طریقے سے دکھایا جاتا ہے اور غلط چیزیں شامل ہوتی ہے، تو روزے کی حالت میں مووی دیکھنا یہ بالکل غلط ہے، ناجائز و حرام ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ بہت ساری عورتیں یہ کہتی ہیں کہ حضرت ہم سیریل دیکھتے ہیں، سیریل میں تو کوئی گندگی چیز نہیں ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے جو غلط چیزیں ہوں۔ تو میں ان عورتوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں ہمارے مذہب میں، ہے نا، یہ سب دیکھنا، سیریل کوئی بھی سیریل ہو، بھائی آپ روزے کی حالت میں ہیں، آپ سوچیں نا سیریل کو جہاں دیکھ رہے ہیں وہیں آپ قرآن مقدس کو اٹھا کر کے کیوں نہیں دیکھ رہی ہیں، ہے نا۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو قرآن مقدس کو دیکھ لیں، قرآن مقدس کی ایک آیت یاد ہے آپ کو، اسی کو پڑھیے۔ روزے کی حالت میں مووی ہو یا سیریل ہو، کچھ بھی ہو، جو گندی چیزیں ہوں، غلط چیزیں اس کو دیکھنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی روزے کی حالت میں دیکھتا ہے تو پھر ایسی کیفیت میں اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا، اس کے روزے میں ثواب کم ملے گا، ہے نا۔ اور اس کے بعد جو چیز ہے دوستوں AC کولر لگا کر کے دن بھر سوئے رہتے ہیں، صبح سے لے کر کے شام تک
ہم لوگوں کا کام کیا ہونا چاہیے؟ روزے کی حالت میں قرآن مقدس کی تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں، تسبیحات پڑھیں اور نفلی نمازیں پڑھیں۔ اگر آپ فرض نمازیں پڑھ چکے ہیں تو یہ کام ہونا چاہیے۔ بھائی ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ اب کیا ہے، روزہ رکھ لیے ہیں تو پھر دن بھر کمرے میں سوئے رہیں، اے سی چالو کر لیں، کولر چالو کر لیں، پنکھے چالو کر لیں، اس کے بعد سوئے رہیں۔ ایسا نہ ہو دوستوں، ایسا بالکل نہ ہو، بلکہ روزے کی حالت میں آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، نیک کام جو ہے وہ کریں۔ تو روزے کی حالت میں بھی یہ باتیں آپ کو خیال رکھنی ہے کہ دن بھر نہ سوئے رہیں۔ ارے بھائی اگر تھوڑا بہت سوتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن آپ دن بھر اپنے کمرے میں اے سی کولر وغیرہ چالو کر کے نہ سوئیں، بلکہ ایک لمٹ ہوتی ہے، 2-3 گھنٹے سو لیں، اس کے بعد آپ اٹھ جائیں، ہے نا۔ تو روزے کی حالت میں آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ کام کریں جس سے اللہ پاک راضی ہو جائے۔ دوستوں یہ باتیں جو آج میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، ان کاموں سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزے کا ثواب کم ملتا ہے نا۔ تو جو میں نے باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہے، ان باتوں کو آپ غور سے سمجھنے کی کوشش کیجئے اور ان کاموں سے آپ حتی الامکان بچنے کی پوری کوشش کریں، ہے نا۔ روزے دار ہیں، روزہ آپ صبح سے لے کر کے شام تک جو ہے ہر چیز سے رکے رہتے ہیں، تو بھائی ان چیزوں سے بھی رکے رہیے، آپ کو ثواب بھرپور ملے گا، ہے نا۔ دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ سارے لوگ یہ باتیں جان سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔